بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں آئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے، ہر زیرو چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے روح بخشی ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ کسی بھی انسان نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا، ہر بندے نے، ہر زیرو چیز نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے، یہاں تک کہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ سب کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور آخر میں آپ کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے گا، یہاں تک کہ ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اس دنیا کو تشریف لے کے گئے تھے، آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کی وفات پر بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک ہچکی بن گئی تھی آپ کی وفات پہ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے اجازت طلب کی کہ اے حبیب، آپ کی وفات کا وقت آ گیا، کیا اجازت ہے میں آپ کی روح قبض کر سکتا ہوں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضور سے اجازت لے رہے ہیں۔ موت دن میں انسان کو 70 سے زائد مرتبہ یاد کرتی ہے، لیکن لمحہ فکریہ کیا ہے کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک دن میں کم از کم لاکھوں انسان پوری روئے زمین سے مرتے ہیں۔ ہم پاکستان کی بات کریں تو اتنی عوام مرتی ہے ایک دن میں، اور پوری روئے زمین کی بات کریں تو کئی لاکھوں لوگ مرتے ہیں، اور روح قبض کرنے والے فرشتے صرف ایک ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے اسی ایک دن میں ہر بندے کی روح کو نکالنا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا ہاتھ ہر بندے کی گردن پہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندے کی موت اتنی قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کرام، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری موت تمہارے کتنے قریب ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، اب پتہ نہیں کہ عصر کی نماز پڑھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ تیسرے صحابی کھڑے، انہوں نے کہا کہ مغرب پڑھی ہے، پتہ نہیں عشاء پڑھنا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، موت اتنی قریب ہے کہ ابھی تم نے ایک نماز کا سلام پھیرا ہے تو تمہیں پتہ نہیں تو کہ تم نے دوسری طرف سلام پھیرنا بھی ہے کہ نہیں۔ انسان کی موت اس کے اتنے قریب ہے، موت ہمارے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن ہم دنیا میں صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے جا کے مٹی لے کے آؤ، میں نے آدم علیہ السلام کو بنانا ہے۔ تو پہلا فرشتہ زمین پر اترا، جب آ کر اس نے مٹی پکڑی تو مٹی رونے لگ گئی، کہنے لگی کہ مجھے نہ لے کے جاؤ، مجھ سے انسان بنے گا، وہ خطا کرے گا۔ مٹی رونے لگ گئی، واسطے دینے لگ گئی، تو فرشتے نے مٹی کو وہیں پہ چھوڑا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تو مٹی لینے گئے تھے، تو کہا کہ مالک و مولا، جب نیچے اترا، زمین پر اترا، مٹی کو ہاتھوں میں لیا تو مٹی نے رونا شروع کر دیا، مٹی نے واسطے دینے شروع کر دیے کہ مجھ سے انسان کی تخلیق ہو گئی اور وہ خطا کرے گا، مجھے تکلیف ہوگی، تو اسی لیے میں مٹی کو وہیں پر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتے کو حکم دے گا کہ تم جاؤ اور جا کر مٹی کو لے کر آؤ۔ دوسرا فرشتہ بھی نیچے اترے گا، وہ جیسے ہی مٹی کو ہاتھ ڈالے گا مٹی رونا شروع کر دے گی، وہ بھی مٹی کو وہیں چھوڑ کر واپس ایسے ہی تشریف لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تیسرے فرشتے کو حکم دے گا، جب وہ بھی روئے زمین پر اتر کے مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو مٹی پھر رونا شروع کر دے گی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ روئے زمین پر اترو اور جا کر مٹی لے کر آؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، جیسے ہی مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی رونا شروع کر دیتی ہے، لیکن وہ چھوڑتے نہیں، مٹی کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے مٹی کو ہاتھ ڈالا تو مٹی نے رونا نہیں شروع کیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں مالک مولا، مٹی نے رونا شروع کر دیا تھا، مجھے واسطے دینے شروع کر دیے تھے کہ مجھے نہ لے کر جاؤ، لیکن اللہ کا حکم میرے لیے زیادہ ضروری تھا، اسی لیے میرے مالک کا حکم تھا، اسی لیے میں مٹی کو چھوڑ کر نہیں آیا، مٹی کو لے کر آیا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزرائیل آج سے تیری ڈیوٹی روح قبض کرنے کی ہے، کہ اگر باقی سارے گھر والے رو بھی رہے ہوں گے تو کبھی روح چھوڑ کر نہیں آئے گا، روح نکال کر ہی لائے گا۔ تو اسی لیے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی جو تھی وہ روح قبض کرنے والے فرشتوں میں لگا دی گئی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ وہ ایک بستی کا واقعہ ہے کہ ایک بستی میں ایک شخص تھا، اس کی جو روح تھی نا وہ گلے میں اٹک گئی، تو صحابہ کرام اس کے گھر تشریف لے کے گئے، تو جا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، حضور اس کا حل بہتر جانتے ہیں۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندے، تو دنیا میں ایسا کیا عمل کرتا تھا، ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ آج تیری روح نکلنے میں اتنی مشکل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ، اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس کی ماں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تمہیں دنیا میں اذیت دیتا تھا؟ تو اس کی ماں نے کہا ہاں، یہ مجھے دنیا میں بڑا تنگ کرتا تھا، میں اس کی وجہ سے بڑا تنگ تھی۔ تو حضور نے فرمایا کیا تو آج اس کو معاف کرنا چاہتی ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی کہ میرا دل تو نہیں کرتا اس کو معاف کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اے صحابہ، لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ اور اس بندے کو اس کے اندر پھینک دو۔ جیسے ہی اس کی ماں نے یہ سنا کہ میرے بیٹے کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو اس کے دل میں ایک ممتا جاگی اور اس نے کہا کہ نہیں، میرے بیٹے کو آگ میں نہ پھینکو، میں اس کو اسی وقت معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی اس کی ماں نے یہ کہا کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو آج ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ جو موت کی سختی ہے نا، جو وقت نزاع کی سختی ہے، وہ ہر ایک کو آنی ہی آنی ہے، لیکن مومن بندے کو اس کی سختی کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب انسان کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو ایسے جدا ہوتی ہے جیسے جھاڑیاں پڑی ہوں نا، ہم اس میں کپڑا رکھیں اور جب کپڑے کو کھینچے تو کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ سارا کپڑا پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو جتنا ہو سکے کثرت سے یاد کریں، کیونکہ یہ ہماری حقیقی دنیا نہیں ہے۔ آج ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں اپنی اگلی سانس کا نہیں پتہ۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب نے اپنی حقیقی دنیا آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ آج کوئی فنکشن آ جائے، کوئی ایونٹ آ جائے، کوئی شادی ہو، کوئی دعوت ہو، کوئی خصوصی دعوت، ہمیں کوئی خصوصی مہمان بلائے تو ہم اس کی ہفتہ پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ کیا پہن کر جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے، کس طرح دعوت میں شریک ہونا ہے، کس کس کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ ہم ہفتہ پہلے اس دعوت کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کیا ہے، وہ صرف دنیا کی ایک دعوت ہے، اور آخرت میں جہاں پہ حقیقی دنیا ہے، جہاں پہ ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کی ہم کوئی تیاری کرتے ہی نہیں ہیں۔
ہم میں سے کوئی شخص آخرت کی تیاری نہیں کر رہا، ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کی لذتوں، دنیا کی خواہشوں، دنیا کی بدکاریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس کی ایک نہ ایک دن روح اس کے جسم سے نکل جانی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ گمان نہیں کر سکتا کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وقت کے نبیوں نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، وقت کے بڑے سے بڑے غوث، کتب، ابدال، بڑے سے بڑے غوث اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان کے سامنے ہم کیا چیز ہیں؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی موت کو، اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جمعے والا دن ہے، کوشش کریں کہ اپنے کاروبار بند کریں اور جمعہ پڑھنے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت نزاع کی سختی سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا موت کی سختی سے نجات عطا فرمائے اور اپنے والدین کے ساتھ سب کو حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا